السلام علیکم، روشینہ ہیئر۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ذرا سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں۔ اٹ از اباؤٹ چلڈرن، آر چلڈرن، جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ تو پتہ ہے کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ سارے پیرنٹس کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، اس کا مظاہرہ بھی ہم کرنا بہت پسند کرتے ہیں اور ری انفورسمنٹ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پہ زیادہ غور و فکر نہیں کیا۔ حالانکہ ہمیں قرآن نے یہ سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بچوں سے کتنی محبت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی ہے، لیکن ہم اس طرف گئے نہیں۔ اپنی جو انسٹنکٹ ہے نا ہماری، جو مجبور ہے بچوں سے محبت کرنے کے لیے، وہ غالب آ جاتی ہے ہماری ہر سوچ کے اوپر۔ اور پھر ہم اپنے ارد گرد جو دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہم سے محبت کرتے ہوئے، انہوں نے شاید اپنی ماؤں کو دیکھا ہوگا ان سے محبت کرتے ہوئے، بس وہ سلسلہ ایسے ہی چل پڑا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ غور و فکر نہ کیا جائے۔ شاید ہی کوئی لفظ اتنی بار قرآن میں یوز کیا گیا ہو جو اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ عقل سے کام لو، غور و فکر کرو۔ عقل نہیں استعمال کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ میری عربی تو اتنی اچھی نہیں ہے، بات یاد رہ جاتی ہے مجھے۔ تو بچوں کی محبت پہ تو ہم نے بالکل ہی اٹ از ون تھنگ اینڈ اٹ از ایوری تھنگ فار اس۔ لیکن تھوڑا سا سوچنا ضرور پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن اس ہماری اس نوشن کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ اسپیکٹ دکھاتا ہے بچوں سے محبت کا۔ وہ جو حضرت ابراہیم کی کہانی میں دکھایا گیا، جو حضرت یوسف کی کہانی میں دیکھا، جو ہم نے حضرت نوح کی کہانی میں دیکھا، ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، اور بہت سارے واقعات ہمیں پتہ ہے۔ جنگ بدر میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر باپ بیٹے نے تلوار چلائی، بہت کچھ دیکھا ہم نے، سیکھا شاید کچھ نہیں۔ اس میں سے کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ اس میں سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ محبت کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کب نہیں کرنی ہے۔ What are the right reasons to love your child? I am a very lucky person کہ میں آج اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے کے قابل ہوں، کیونکہ میں I have lived a long life. 60 years is long life in Pakistan, I know. میں نے بچوں کی محبت کی خاطر ایک ایسی شادی میں 40 سال گزارے جو یہ سوچ کے گزارے کہ یہ میرے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کا گھر بنا رہے، ان کی تعلیم جاری رہے، وہ سنگل پیرنٹ والی فیملی نہ ہو جائے، آنیسٹلی۔ اور جتنی دفعہ بھی نکلنے کی کوشش کی، سارے بزرگوار جو تھے مل کے انہوں نے واپس لا کے وہیں پہ چھوڑا کہ نہیں، ڈو اٹ فار یور چلڈرن، اینڈ اٹ میڈ آل دا سینس ٹو می ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور آج میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ میں نے کیا کیا۔ میں ایک ایسی میرج میں رہی 40 ایئرس تک جس میں کسی کو ایک دن نہیں رہنا چاہیے، اور میں اپنے بچوں کی خاطر رہی اور سمجھتی رہی آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دیم۔ آج نتیجہ کیا ہے؟ آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، جس خوف کی حالت میں میں وہاں رہی، اسی خوف کی حالت میں وہ پرورش پا رہے تھے۔ جس طرح سے مجھے موقع نہیں ملا دنیا کو ایکسپلور کرنے کا، اسی طرح سے انہیں بھی نہیں مل رہا۔ They were confined. We were all confined. It was a VIP jail. سب کچھ تھا، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، دھیان بھی رکھا جاتا تھا، خواہشات بھی تھوڑی بہت پوری ہوتی تھی، لیکن حکم آقا کا چلتا تھا۔
اور پھر آپ آہستہ آہستہ آپ عادی بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ آنی بھی بند ہو جاتی ہیں، یا شاید آپ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا ہوتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہوا کیا؟ اگر میں آج اس قابل ہوں کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہوں، اپنی زندگی اکیلی تنہا چلا سکتی ہوں، آج تو آئی ووڈ ہیو ڈن اٹ 40 years بیک۔ لیکن مجھے کوئی سپورٹ نہیں تھی، اٹ واز انہرڈ آف کہ آپ کے پاس بعض دفعہ بات کرنے کے لیے بہت سے الفاظ بھی نہیں ہوتے نا، آپ کے پاس جسے کہتے ہیں نا وکیبولری بھی نہیں ہوتی کہ آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ ٹو ادرس کہ آپ کس تکلیف میں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں؟ آپ کو تو لوگ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ڈیزائنرز پہن رہے ہیں، آپ کی BMW ہے، آپ کا 10 کنال کا گھر ہے، لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو، آپ کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور آپ کو ان کو بتانا نہیں آ رہا ہوتا، اور آپ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہے، اور پھر جس لیول پہ میں ہوں کانفیڈینس آتا ہے بات کرنے کا، پہلے یہ سب آپ کر نہیں پاتے ہیں۔ لیکن ہر لائف ضائع کر دینا ضروری نہیں ہے۔ آج میں اگر یہ ریکارڈ کروا رہی ہوں تو میں ان سب کے لیے کروا رہی ہوں، اور اٹ گوز فار بوتھ مین اینڈ وومین۔ دیر آر مین ہو آر کرپٹ اینڈ ابیوسو اینڈ دیر وومین آلسو، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر مطلب میں آئی ایم ناٹ بائس ٹورڈس دس ایشو، میں I suffered because I'm a woman, but it doesn't mean that men don't suffer. They also suffer. لیکن خاموش ہو جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر۔ لیکن یہ غلط، آپ کو جو سب سے بڑا ریگریٹ ہوگا نا وہ ہوگا جو آج مجھے ہے، کہ اس ماحول میں سے نکل کر میرے بہترین بچے اتنے انٹیلیجنٹ، they are so simple, they are socially totally unfit، ان کو کچھ once you live in survival، آپ skillful تو نہیں ہو سکتے۔ جب آپ سروائیول میں رہتے ہیں the way I lived، تو آپ skillful نہیں ہو سکتے، آپ تو بس سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا پوٹینشیل بہت، آپ کے ٹوٹل پوٹینشیل کا بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو آپ اسٹرگل کر پاتے ہیں۔ آپ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو جنگل کا شیر ہوتا ہے اس کا سائز، اور جو زو کا شیر ہوتا ہے، جو زو میں بچہ پیدا ہوتا ہے شیر کا اور بڑا ہوتا ہے، اس کے سائز میں کتنا فرق ہے؟ جب ایک نیچرل انوائرمنٹ نہیں ہوتا تو آپ کی گروتھ بھی نہیں ہوتی، اور مینٹل گروتھ بھی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی غلطی آپ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں گے کہ کوئی سفر نہ کرے۔ اٹ از ناٹ ان یور ہینڈس۔ انسان دو طرح کی جینس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، دو لوگوں سے بنتا ہے، اور DNA جو اس کا ہوتا ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے آف جینس فرام بوتھ سائڈس، اس میں دونوں طرف سے اچھی اور بری جینس آتی ہیں۔ اللہ کا نظام اتنا بہترین ہے کہ جو نیگیٹو جینز ہیں، بیماریاں ہو گئیں جو جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں، اور مینٹل بیماریاں ہوتی ہیں، سب یہ ویک جینز ہوتی ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کی مدد کرتا ہے نا، اللہ کا سسٹم جو ہے انسان کو ایوالو کرتا ہے، جو جو ٹریٹس ہوتے ہیں نا، ٹریٹس، خوبیاں، وہ اسٹرانگ جینس لاتی ہیں۔ اب ایک بچہ پیدا ہو گیا، دونوں طرح کی جینس ہیں اس میں، کون سی جینس پرورش پائیں گی اس کے اندر، فلارش کریں گی؟ جو انوائرمنٹ ملے گا۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ اگر اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھتا ہے
جس تکلیف میں سے وہ گزرتا ہوگا اس کا اندازہ تو ہم لوگ لگا نہیں سکتے، لیکن وہی بچہ بڑا ہو کے پھر اپنی بیوی کو پیٹتا ہے، بیکاز دیٹس what he saw, that was he learned, that's what he got used to. بعد میں چاہے معافیا مانگتا پھرے. اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں بڑے ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے کیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ان کی جو کرپٹ چیزیں وہ اتنی زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں ان کی تھاٹس کے اوپر کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ وہ کرے جاتے ہیں. تو ماحول بدلنا بہت ضروری ہے. بچے کو پازیٹیو بنانے کے لیے اس کو پازیٹیو ماحول دینا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کو اس میں اپنے گھر کی قربانی دینی پڑے، آپ کو اپنے ریلیشن شپ کی قربانی دینی پڑے. آئی نو اٹس ہارڈ، آئی نو اٹس ویری ویری ہارڈ، لیکن اٹس ناٹ ہارڈر دین when you will see your children not socially fit in the world, when you are living your last leg of life and you are leaving them behind unprepared. اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو یہ فیصلے 40 سال پہلے 30 سال پہلے لینے پڑیں گے. Don't raise your children in wrong environment and expect them to be right. That's not going to happen. یہ نہیں ہونا. If you lived a compromised life, they will be living a compromised life. آپ ان کا کوئی بھلا نہیں کر رہے. دے دیں کسی کو، دے دیں کسی کو، شاید ان کا کوئی بھلا ہو جائے. جتنی انسان کو دنیا میں تکلیفیں ملتی، ہم کیوں نہیں کچھ کوئی ایکشن لیتے؟ ہم اس لیے نہیں لیتے کہ بچوں کو تکلیف ہوگی. ہم اس لیے نہیں ایکشن لے پاتے کہ گھر ٹوٹ جائے گا. بچوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، ٹیک دیم آؤٹ آف دیٹ بیڈ انوائرمنٹ، لیو دیم، چھوڑ دیں. جتنے دھکے کھائیں گے دنیا میں، جتنی تنہائی دکھ درد برداشت کریں گے، اتنی اسٹرانگ ہو جائیں گے. اس ماحول میں ان کے پاس اسٹرانگ ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے. دیٹس اے کیج، دیٹس اے کیج. ایسے تو کوئی شیر کا بچہ نہیں اپنے فل پوٹینشل کو پہنچ سکتا. انسان کا بچہ جو کہ فری ول کے ساتھ پیدا کیا گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اسمیشڈ. یو ول اسمیش دیٹ چائلڈ. تو وہ سارے لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ یا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یا ہم بچوں کے لیے زندگی ایسے ہی گزار لیں گے، دس از اے میسج فار دیم. یہ جو ریلیجس کارڈ ہے نا، چھوڑنا نہیں اس کو. دس از ریڈنڈنٹ. کوئی سائنس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، نہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ابھی اس ماحول میں رہو. لیو اٹ. رن، رن فار دا ہلس. اللہ ول ٹیک کیئر آف یو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری دنیا بہت کشادہ ہے، میرے پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، تو پھر کر لیں. ڈو اٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. Do the sacrifice for the right reason. Don't do it for the wrong reasons. آپ سوچیں 40 سال کی بیڈ میرج گزارنے کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ چلے you have ruined your children with that marriage، آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور نہ ہی وہ بچے جو اب 35 کے ہو چکے ہیں، انہوں نے آپ کی کوئی بات سننی ہے اور ماننی. You failed as a parent, right? تو do the right decisions at the right time. چاہے وہ سخت لگیں، چاہے دل نہ کرے. اللہ سے مشورہ کریں، ریسرچ کریں، and do it right. آج کے لیے اتنا ہی.